سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی ابری فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی ابری فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران ملت و خواتین اسلام، آج کی مجلس کا موضوع ہے رمضان کی قبولیت کی علامت۔ برادران ملت و خواتین اسلام، عید کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ان روزوں کی ترغیب و فضیلت کے سلسلے میں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ انہ حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے مہینے میں رکھے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ برادران ملت و خواتین اسلام، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمام عمر اپنا یہی معمول رکھے کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھ لیا کرے تو ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر روزے رکھے، ورنہ 1 سال میں یہ عمل ایک بار ہوا تو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، یعنی جو ایک نیکی کرے گا وہ 10 گنا ثواب پائے گا۔ جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنے سے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب 10 ماہ روزے رکھنے کا ہوا، اور 6 روزوں کا ثواب 60 دن یعنی 2 ماہ روزے رکھنے کا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوال کے 6 دن کے روزوں کا ثواب 12 ماہ یعنی 1 سال روزہ رکھنے کا ملے گا۔ اور اگر تمام عمر اس عمل کو جاری رکھا، یعنی ہر سال 1 ماہ رمضان اور 6 دن شوال کے روزے رکھے جائیں تو تمام عمر روزہ دار رہنے کا ثواب ملے گا۔ برادران ملت و خواتین اسلام، شارح مسلم امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی اس بات پر دلیل ہے کہ عید الفطر کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے مستحب ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد یہ 6 روزے مسلسل رکھ لیے جائیں۔
لیکن اگر تاخیر کر کے شروع شوال یا اخیر میں بھی رکھ لیے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، اس کو وہ فضیلت جو حدیث میں بیان کی گئی ہے حاصل ہو جائے گی۔ برادران ملت و خواتین اسلام، فقہ کی مشہور کتاب نور الایضاح میں صاحب نور الایضاح نے مستحب روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک مستحب روزے ہر مہینے میں 3 روزے ہیں، اور 3 میں بھی بہتر یہ ہے کہ ایام بیض یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں ہوں، اور پیر اور جمعرات کا روزہ، اور شوال کے مہینے میں 6 روزے، پھر عید بعد مسلسل ہوں یا نہیں، اس میں دونوں قول ہیں۔ برادران ملت و خواتین اسلام، حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمعات میں لکھا ہے کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے عید بعد فوراً یا تاخیر سے شروع ماہ میں یا اخیر میں جس طرح بھی رکھ لے درست ہے، مگر عید بعد فوراً مسلسل نہ رکھے بلکہ الگ الگ کر کے رکھے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ اہل کتاب سے ظاہری مشابہت بھی لازم نہ آئے کہ انہوں نے رمضان میں کچھ اور روزے بھی ملا دیے تھے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ عید کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا مستحب ہے، اور ان روزوں کے رکھنے والوں کے لیے گنجائش ہے کہ شوال کے مہینے میں اپنی سہولت کے مطابق عید کے 2-3 دنوں بعد جب چاہے رکھ لے، اس کو حدیث میں بیان کی گئی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ برادران ملت و خواتین اسلام، جب مزدور اپنے کام کو مالک کی مرضی کے مطابق پورا کرتا ہے تو مالک خوش ہو کر اس کو پوری مزدوری ادا کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات زائد انعام بھی دیتا ہے۔ اسی طرح مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو، جس کے رمضان المبارک کے روزے، تراویح، تلاوت، اذکار و تسبیحات، زکوٰۃ و صدقات اور دیگر عبادات و نوافل کے مجاہدے پسند آ گئے، اللہ تعالیٰ اس مومن کو ان اعمال کا پورا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور عید کے دن بطور انعام اس کو مغفرت و بخشش اور دنیا و آخرت کے بارے میں دعاؤں کی قبولیت کے تحفے عنایت فرما کر اس کے لیے تقوی والی زندگی کے فیصلے فرما دیتا ہے، اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما کر اس کو لباس تقوی سے مزین و آراستہ فرما دیتا ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں کا دنیا میں ملنے والا پھل اللہ تعالیٰ نے تقوی ہی قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور دوزخ سے بچ جاؤ۔ برادران ملت و خواتین اسلام، لہذا رمضان کے بعد اگر روزے دار کی زندگی میں انقلاب صالح پیدا ہو گیا، یعنی اگر پہلے وہ متقی و پابند شرع نہیں تھا اور رمضان کے بعد وہ پرہیزگار و دیندار ہو گیا، اور اگر دیندار تھا اور دینداری و تقوی میں ترقی ہو گئی، تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے رمضان نے قبولیت کا شرف حاصل کر لیا۔
اور عید کے انعامات سے بھی وہ مالا مال ہوا ہے، جیسے آگ پر دھواں دلالت کرتا ہے، اور دھوپ کا پھیلنا اور دنیا کا روشن ہو جانا سورج نکلنے پر علامت ہے، بالکل اسی طرح نیک اعمال اور اچھے کاموں کی توفیق مل جانا اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ اس بندے مومن پر خدا کی رحمت متوجہ ہوئی اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم سے آزادی نصیب ہو گئی اور اس کی مغفرت و بخشش ہو گئی۔ برادران ملت و خواتین اسلام، مشائخ کا قول ہے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو یہ پہلی نماز کے مقبول ہونے کی علامت ہے۔ بس اسی طرح اگر رمضان کے بعد دوسری عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے تو رمضان کے مقبول ہونے کی علامت ہے، اور عید کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری رضا کے لیے محنت کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں پر چلنے کی ہدایت اور توفیق دیتے رہتے ہیں۔ برادران ملت و خواتین اسلام، یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ رمضان میں زیادہ عبادت کا اہتمام تھا، تراویح کی 20 رکعات تھیں، اب رمضان کے بعد وہ نہیں ہے تو دیگر نوافل ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر عشاء کے وتر سے پہلے چند رکعات صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لیں تو پڑھنے والا تہجد کی برکت سے محروم نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے کہ عشاء کی فرض کے بعد جو نفلی طور پر پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل یعنی تہجد میں شمار ہوگی۔ اسی طرح رمضان میں تلاوت کی مقدار زیادہ تھی، اب اتنی نہیں تو کچھ کم ہی صحیح، لیکن رمضان المبارک کے بعد تمام معمولات کو یکسر ختم کر دینا صحیح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو برقرار اور مستحکم رکھنے کے لیے فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کا اہتمام رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح معاشرے میں پھیلے ہوئے ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کا اہتمام بھی کریں۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اب دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ جب بھی تم اخلاص کے ساتھ اور دعا کے آداب کے ساتھ دعا مانگو گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ گویا رمضان المبارک کے بعد ایک لائحہ عمل کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔